کی گونج میں جگر گوشہ غزالی زمان ادیب اہل سنت ادیب ملت حضور قبلہ علامہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ خطاب فرمانے والے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل حضرت قبلہ پیر میاں عبدالخالق صاحب پیر صاحب بھرچونڈی شریف دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، اور اب ماشاءاللہ علماء کا جمع غفیر ہے، مجھے عزت بخشی میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت قبلہ مفتی اعظم مفتی محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میں اگر کچھ تقدیم و تاخیر کے خوف سے نام لینے سے گریز کروں تو اسے کسی بڑائی اور تکبر پر محمول نہ کریں، میری مجبوری سمجھ لیں۔ یہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اور یقین جانیے کہ اس وقت جو دستار بندی کا منظر آپ نے دیکھا ہے یہ ہمارے لیے بہت تقویت کا باعث ہے۔ وہ اس لیے کہ عموماً ہم پر طعنہ زنی یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر لنگر تو چلیں گے، میلاد تو منائے جائیں گے، 11ویں کی تقاریب تو ہوگی، آستانے تو آباد رہیں گے، لیکن علم سے، تعلیم و تعلم، درس و تدریس سے اب رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ منظر نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے تو حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے، امید کی شمع بھی روشن ہوتی ہے، اور یقیناً اس سے ہمارے مسلک کو بہت زیادہ تقویت بھی پہنچتی ہے۔ میں اتنے علماء اور اتنے بزرگوں کی موجودگی میں کسی لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں پاتا، اور میں بہت شکر گزار ہوں عزیزم محترم مولانا نور احمد سیال صاحب کا، ان کے والد گرامی جن کے نام پر ماشاءاللہ یہ فیض چل رہا ہے، محترم فیض احمد سیال علیہ رحمہ، ان کے ساتھ بہت وقت گزرا، اور انہوں نے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ بعض اوقات نکات سنتے تھے تو وہ بھی ہمیں بتائے، اور ہمارے لیے کچھ چیزیں نئی بھی ہوتی تھیں، اس سے ہمیں یقیناً بہت زیادہ خوشی اور تسکین کا پہلو بھی نکلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیض کو جاری رکھے، اور ان کی اولاد کے ذریعے ان کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے۔ مجھے چند ایک گزارشات پر اکتفا کرنا ہے۔ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوئے مکے میں، آپ جانتے ہیں وہاں بت پرستی ہوتی تھی۔ بت پرستی اگر آپ غور کریں تو یہ خدا کے تصور کا بہت ہی بھونڈا مذاق ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی دیکھیے، ہمارا رب، اس کی شان وہ ہے کہ ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہو۔ اب اگر میں یہاں آ کے کہوں کہ جی اللہ میرے ساتھ ہے، تو کیا محترم نور احمد سیال صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ کمال کرتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ کہاں ہے، وہ تو میرے ساتھ ہے؟ ہمارے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی شان اپنی ہے۔ لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے بت تو ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہوں، ان کو تو ہر ایک کو اپنا خدا علیحدہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو بھی اپنا خدا ساتھ لے کے جاتے ہیں، کہیں خدا گم نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ ہو جائے۔
اب آپ سوچئے کہ ان کے بت ہیں، ان کے خدا ہیں وہ بت، اور ہر ایک کو اپنا خدا علیحدہ چاہیے، اور پتھر کو کاٹ کر، تراش کر، رگڑ کر، گھس کر اسے خدا کی شکل دینا، بت بنانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو ایک فن ہے، یہ تو ایک آرٹ ہے، ہر ایک تو آرٹسٹ نہیں ہے۔ تو جو خود نہیں بنا سکتا وہ کیا کرے گا؟ بازار سے خرید کے لائے گا۔ اب آپ خود سوچئے کہ خدا برائے فروخت ہو تو یہ خدا کے تصور کا مذاق نہیں ہے، بلکہ ذرا ایک قدم اور آگے بڑھ کے سوچئے کہ ایک شخص جو زیادہ خوشحال نہیں ہے، اس کے پلے زیادہ مال نہیں ہے، وہ جاتا ہے بازار اپنے لیے بت خریدنے کے لیے، تو بت فروش کی سنگ تراش کی دکان پہ پہنچتا ہے تو اسے بڑے قیمتی پتھر کا خوبصورت ترشا ہوا بت نظر آتا ہے، اس کا دل مچل جاتا ہے کہ مجھے تو یہی خدا چاہیے، لیکن جب قیمت پوچھتا ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے، نہیں بھائی یہ تو بڑا مہنگا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو۔ خدا کے تصور کا مذاق ہے۔ لیکن اس میں ایک اور پیچیدگی ہے، ایک اور الجھن ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے خدا ان کی آنکھوں کے سامنے رکھے ہوتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر حال دل بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے خدا ہماری سن رہے ہیں، ہمارے مسائل حل کریں گے، مشکل آسان کریں گے۔ اور انسان کی ایک بشری کمزوری ہے، فطری مجبوری ہے کہ اس کو جتنا یقین آنکھوں دیکھی چیز پر ہوتا ہے اتنا سنی سنائی چیز پہ نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے میں اس وقت کسی دلیل دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جو باپ دادا کے زمانے سے عادی ہیں، ہیلے ہوئے ہیں نا کہ ہمارے یہ خدا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو وہ خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں۔ ان لوگوں سے میرے آقا کریم کو منوانا یہ ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ مشکل کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مشکل تو ہوگا۔ اور بات صرف دکھائی دینے نہ دینے کی نہیں، اس کو ایک اور حوالے سے بھی سوچ سکتے ہیں آپ۔ میں چھوٹی سی مثال دوں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ماشاءاللہ گھر میں نوجوان بچہ ہے تو اس کی ماں بہنیں اس کے لیے دلہن ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہیں اور واپس آ کے بتاتی ہیں کہ بھئی آج جس بچی کو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ بہت پیاری ہے، بہت سگھڑ ہے، بہت سلیقہ شعار ہے اور بہت اچھی ہے، اس سے اچھی دلہن تم ڈھونڈ نہیں سکتے، ہمیں تو وہ اتنی پسند آئی کہ ہم تو زبان دے آئے ہیں اور تاریخ بھی مقرر کرائے ہیں، اب چلو رشتے شادی کی تیاری کرو۔ وہ نوجوان حیران پریشان، نہ میں نے دیکھا، نہ کچھ سنگن، نہ کچھ پتا، تو یہ کیا بات بنی؟ بھئی چلو کم از کم اس کی تصویر ہی لے آتے۔ کہ نہیں، وہ بڑے دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں، وہ بچیوں کی تصویریں اس طرح نہیں دکھاتے، بس ہم پر اعتبار کرو، ہمیں پتہ ہے نا تمہاری پسند ناپسند کا، تو ماشاءاللہ اتنی اچھی اتنی پیاری بچی ہے، تمہارا دل خوش ہو جائے گا، اللہ کا شکر ادا کرو گے، وہ شادی کی تیاری کرو۔ اب وہ بچہ بیچارہ سعادت مند اب مجبور ہے، چپ ہے، لیکن اب ذہن میں ایک تصویر بنا رہا ہوگا نا، اس کی ہونے والی دلہن کیسی ہوگی، اس کے لب و رخسار کیسے ہوں گے، نقش و نگار کیسے ہوں گے، خد و خال کیسے ہوں گے، چہرہ مہرہ کیسا ہوگا، رنگ روپ کیسا ہوگا، قد و قامت کیسا ہوگا، کوئی خیالی تصور اپنے ذہن میں بنائے گا نا، تو پتہ یہ چلا کہ جس کو ہم دیکھ نہ پائیں اس کی ایک خیالی حیولہ، ایک تصویر، ایک تصور ذہن میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم کو لوگوں سے منوانا یہ ہے کہ یہ بت، تم ان کو خدا مانتے ہو جو قدم اٹھا نہیں سکتے، ہاتھ تک تو ہلا نہیں سکتے، کوئی مکھی بھی اڑا نہیں سکتے، یہ ہے تمہارے خدا؟ ارے نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ تم سوچ سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے، وہ مراد تمہارے تصور و گمان میں بھی نہیں آتا، تم اس کا ذہنی خاکہ بھی نہیں بنا سکتے، اس کی عبادت کرو، وہ ہے تمہارا رب۔ کیسے منوایا ہوگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرات مکرم، ذرا فکر کے اس سفر میں میرے ساتھ چلیں تو میں عرض کروں گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا خدا نہیں، میں معبود نہیں، میں پرستش کے قابل نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں،
اس کا عبد مقدس ہوں، میں اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں، لیکن ذرا غور تو کرو کہ اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں، میں تمہارا معبود و مسجود نہیں، لیکن ذرا خیال تو کرو کہ اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں میں ماتھا ٹکاتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن غور کرو کہ اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس ہستی کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اچھا، یہ جملہ ہو سکتا ہے ذرا حلق میں اٹک گیا ہو، ذرا اس کی مزید وضاحت کرتا چلوں۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب کائنات نے حکم دیا کہ اعلان نبوت کرو، لوگوں کو کھل کر دعوت حق دو، پہلے جو خاموشی سے سلسلہ چل رہا تھا اب اس سے ذرا قدم آگے بڑھاؤ، تو میرے آقا کریم اس وقت کے اصول کے مطابق، رسم کے مطابق صفا کے پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے۔ آج آپ کو اگر اپنا کوئی پیغام پبلسائز کرنا ہو، عوام تک پہنچانا ہو، لوگوں کو بتانا ہو تو اس کے 1000 طریقے ہیں۔ اخبار میں اشتہار دے دیجئے، ٹی وی پر ایڈ چلوا دیجئے، ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بھی الیکشن کیمپین چلتی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیجئے، پینر فلیکس بنوا لیجئے، بینرز، جناب پوسٹرز، ہینڈ بلز، نہ جانے کیا کچھ۔ لیکن اس زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اگر کسی شخص نے اپنا پیغام عوام تک پہنچانا ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی اونچی بلند جگہ پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو پکارتا تھا، یا ایھا الناس۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بھی کم ہوتی تھی، تو جو بھی سنتا تھا خود چلنے سے پہلے دوسروں کو بھی بتا دیتا تھا۔ ذاتی طور پر لوگ جانتے بھی تھے، پہچانتے تھے کہ فلاں بن فلاں کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اہم پیغام دینا چاہتا ہے، چلو چل کے سن لو۔ دیکھتے دیکھتے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس بندے نے جو کچھ کہنا ہوتا تھا کہہ دیتا تھا۔ اسی رسم کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر، صفا کے پہاڑ پر جلوہ فگن ہوئے، اور جب لوگوں کو بلایا وہ جمع ہوئے تو آقا کریم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے میری بات؟ سب نے کہا جی آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، کذب بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ نے تو جو کہا جب کہا ہمیشہ سچ کہا، تو ضرور مانیں گے۔ تو تب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت یہ خدا نہیں ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے تاج نبوت پہنا کر بھیجا ہے۔ حضرات مکرم، جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ تاریخ انسانیت کا کتنا اہم موڑ ہے۔ ختم الرسل، نبی آخر الزمان، وہ اعلان نبوت فرما رہے ہیں، تو میرے آقا کریم ان لوگوں کے سامنے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس فرق کو اجاگر کرتے، یہ بت ان کی پوجا کرتے ہو، ارے وہ ہے جو تمام کائنات جس کے کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے، گردش لیل و نہار قائم کرنے والا، وہ سلسلہ نبوت اور رسالت کو جاری فرمانے والا، یہ چاند سورج بنانے والا، کہکشاں کی محفل سجانے والا، یہ تمام تمہیں زندگی دینے والا، آل اولاد دینے والا، رزق دینے والا، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں، اور اس کا پیغام لے کے آئے ہیں میرے پاس جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، نوری مخلوق کے امام ہیں، بیت المعمور کے خطیب ہیں۔ ارے وہ جبریل آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کے، وہی لے کے میری بات مانو۔ نہیں، نہ رب کی کبریائی کا ذکر ہے، نہ اس کے سبحان ہونے کا ذکر ہے، نہ اس کی شان مرتبے اور قدرت کا ذکر ہے، نہ اس کے علم و اختیار کا ذکر ہے، نہ جبریل کی شان و مرتبے کا ذکر ہے۔ نہیں، اے لوگو، مجھے صادق مانتے ہو؟ میری بات کا اعتبار کرتے ہو؟ اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ چلیے اسی بات کو ایک اور زاویے سے دیکھ لیجئے۔ کسی ہستی کا تعارف کرانا مقصود ہو، ذکر، تو ظاہر ہے کہ نام تو ملتے جلتے ہوتے ہیں نا۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے کہوں بھائی محمد علی کو جانتے ہو؟ اب آپ سوچنے لگے محمد علی تو بڑا کامن نام ہے، پتہ نہیں یہ ایک میرے ماموں ہیں ان کی بات تو نہیں کر رہے، ہمارے محلے میں ایک دکاندار محمد علی ہے، شاید اس کا ذکر ہو، لیکن کاظمی صاحب ان کا ذکر کیوں کریں گے؟ شاید محمد علی جناح قائد اعظم کی بات کرتے ہوں، یا شاید تحریک پاکستان کے قائد مولانا محمد علی جوہر کی بات کرتے ہوں، یا شاید وہ محمد علی باکسر کلے کی بات کرتے ہوں۔
یارو اگر میں قائد اعظم کا ذکر کروں تو محمد علی کے ساتھ مجھے قائد اعظم کی ترکیب بولنی پڑے گی نا، ورنہ آپ نہیں پہچانیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر کا ذکر ہو تو جوہر کا سابقہ لگانا پڑے گا، ورنہ آپ نہیں پہچانیں گے۔ اگر محمد علی کلے، محمد علی باکسر کا ذکر ہو تو کلے یا باکسر کا لفظ بولوں گا تب آپ پہچانیں گے، ورنہ نہیں پہچانیں گے۔ تو جب تک جس شخص کی جو سب سے معتبر پہچان ہو، جو سب سے بڑا حوالہ ہو، جب تک اس کا ذکر نہ ہو اس وقت تک پہچاننا ممکن نہیں ہوتا۔ اب رب کی بندگی کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس سے جناب اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، لیکن نہ وہ دکھائی دیتا ہے اور نہ تصور میں آتا ہے، تو خلش تو ہوتی ہے نا، کچھ تو پتہ چلے کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کو خدا مان رہے ہیں، کس سے لو لگا رہے ہیں۔ اب بڑوں سے پوچھا، بزرگوں سے پوچھا، اساتذہ سے پوچھا، اب ہر ایک نے اپنی عقل اپنے لیول کے مطابق ہی جواب دینا تھا نا۔ کسی نے کہا وہ آسمان سے میہ برسانے والا ہے، کسی نے کہا زمین سے سبزہ اگانے والا ہے، کسی نے کہا شاخ شجر کو ثمربار کرنے والا ہے، کسی نے کہا سیب کی کوکھ میں گوہر آبدار بنانے والا ہے، اور کسی نے کہا سرے شاخ گلاب پھول مہکانے والا ہے، کسی نے کہا بساط ہستی بچھانے والا ہے، کسی نے کہا نگار خانہ قدرت سجانے والا ہے، کسی نے کہا زمین آسمان بنائے اس نے ہیں، اور کسی نے کہا کہ یہ کہکشاں کی محفل سجائی اس نے ہے۔ بھئی ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق بات کی، لیکن پوچھنے والا حیران پریشان، مولا سوال ہے تیرے بارے میں، تو ہے خالق و مالک، تو ہے معبود و مسجود، اور یہاں پر ہمارا ذہن تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو ایمان سے محروم ہو جائیں، راندہ درگاہ ہو جائیں، لیکن مولا یہاں تو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو مولا کیا ایسا نہیں ہوتا تو خود بتا دے کہ تو کون ہے؟ تو رب کائنات نے اپنا تعارف کس طرح کرایا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ارے وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے تعارف کی سب سے بڑی پہچان ہے، اس رب کی شناخت کے لیے سب سے پہلا زینہ ہے۔ تو ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اور یہاں پر صرف ایک بات مزید عرض کر کے معاف کیجئے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ وقت لے گیا، لیکن اب بات آ گئی ہے زبان پہ تو کہتا چلوں۔ دیکھیے شاید آپ نے کبھی علماء سے سنا ہو، اور اگر نہیں سنا تو میں عالم تو نہیں، لیکن چلیے مجھ سے سن لیجئے کہ باقی تمام انبیاء رب کائنات کے مظاہر صفات ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے مظہر ذات ہیں۔ اچھا علماء تو خیر علماء ہیں، وہ تو جانتے ہیں، بلکہ ہمیں پڑھاتے سکھاتے ہیں، لیکن عوام بیچارے پریشان، یہ مظاہر صفات، یہ مظہر ذات پتہ نہیں یہ کون سی ترکیبیں ہیں، یہ کون سی بولی بول رہے ہیں، کیا ذکر ہے؟ تو چلیے آپ کے ذہن کے جالے صاف کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے بات یہ ہے، فرض کیجئے رب کائنات نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، فرزند ارجمند دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اسکول گوئنگ ایج کو پہنچ گیا ہے، اسکول میں جانا ہے، تو آپ نے سوچا کہ اگر بچے کو ذرا تھوڑا سا پہلے پڑھا دوں، میں ذرا حروف شناسی کرا دوں، وہ الف بے پہچاننے لگے تو کلاس میں ذرا نمایاں ہوگا، اس کے لیے تعلیم کا مرحلہ آسان ہوگا، اپنے ٹیچرز کی نظر میں بھی معتبر ہوگا، اور اس طرح اس کو عزت اور اہمیت ملے گی تو پڑھائی میں اس کا دل لگے گا۔ تو آپ نے کہا اس کو اسکول لے جانے سے پہلے ذرا تھوڑا سا اس کو حرف شناسائی کرا دیں۔ تو آپ نے کاغذ قلم اٹھایا، بچے کو بلایا، اور بیٹے آپ کو پڑھاتے ہیں۔ بچہ آ کے بیٹھ گیا، آپ نے اس پر لکھا الف بے پے، بچے کو بتایا دیکھو بیٹے یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے، ذرا انگلی رکھ کے پڑھو، یہ الف، یہ بے، یہ پے۔ بچے کو آپ نے 25-30 بار پڑھایا، اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے اب باقی سبق کل۔ اگلے دن وہ کاغذ اٹھایا، بچے کو بلایا، ہاں بیٹے ذرا بتاؤ کیا پڑھایا تھا؟ اب بچہ بھول چکا ہے۔ آپ نے سوچا بچے کے ساتھ محنت تو کرنی پڑے گی نا، تو آپ نے بچے کو دوبارہ پڑھایا، اور سوچا کہ ذرا بچے کو ذہن نشین کرانے کے لیے ذرا ان کی صفات کے ذریعے پہچان کراؤں تو آسان ہوگا۔ تو کہا کہ بیٹے دیکھو یہ جو لکیر ہے، یہ جو عمود ہے، یہ جو سیدھا ہے، یہ الف ہے، اور یہ جو افقی ہے ہاریزنٹل، یہ جو لیٹی ہوئی ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ بے ہے، اور دیکھو یہ پے کتنی ملتی جلتی ہے بے سے، بس اس کے نیچے 3 نقطے ہیں، بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ 3 نقطوں والی یہ پے ہے، یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے، یہ عمود الف، یہ افقی یہ بے، اور بے سے ملتی جلتی یہ پے۔ آپ نے جناب 30-40 بار بچے کو پڑھایا، اگلے دن پھر سنا، بچہ پھر بھول چکا تھا۔ اب تھوڑے آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے، ذرا تھوڑے سے پریشان ہوئے، ذرا مایوس ہوئے، بچہ کوئی کن ذہن تو نہیں ہے، غبی تو نہیں ہے،
کل اتنی محنت سے اس کو بتایا اور یہ سب سکھایا، لیکن یہ پھر بھول گیا۔ اسی پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ کوئی دوست آیا تو اس نے آپ کو پریشان دیکھا، پوچھا کہ کیوں پریشان ہے؟ آپ نے سارا قصہ سنا دیا اسے۔ اس نے کہا بھائی آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو ماہرین تعلیم ہیں تو یہ کوئی جھک نہیں مارتے، یہ جو قاعدے بناتے ہیں یہ خامخواہ کا شوشہ نہیں چھوڑتے، یہ قاعدہ خرید کے لائیے بازار سے اور بچے کو اس کی مدد سے پڑھائیے، بچہ پڑھ جائے گا، پریشان نہ ہوں۔ آپ گئے بازار سے قاعدہ خرید کے لائے، اس میں ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے الف، کہ بچہ دیکھے گا انار کو، پہچانے گا الف کو۔ ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے، بچہ دیکھے گا بکری کو، پہچانے گا بے کو۔ ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا، اس کے سامنے لکھا ہے پے، بچہ دیکھے گا پنکھے کو، پہچانے گا پے کو۔ میں بھی جسارت کروں گا عرض کرنے کی کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ انبیاء تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو درس توحید دیا اور بتایا کہ وہ جو تمہارا خالق و مالک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لوگوں نے درس توحید پڑھا، ذہن نشین کیا، لیکن کچھ عرصہ گزر گیا تو فراموش کر دیا۔ رب کائنات نے پھر بھیجا انبیاء کو، وہ پھر تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کی شناخت کرائی، کہا کہ وہ جو تمہارا خالق ہے، وہ جو تمہارا رب ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ شاہد ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ اس کی صفات کے ذریعے آپ کو پہچان کرائی تو مخلوق خدا نے وہ جناب اللہ کی توحید کو اس کی صفات کے آئینے میں دیکھا، یاد کیا، ذہن نشین کیا، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرا پھر بھلا دیا۔ بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور گویا یہ فرمایا اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ تو حضرات مکرم، وہ خدا جو ہے وہ تو منزل ہے نا، اور آقا کریم وہ اس تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہیں، اور سیدھی سی بات ہے راستہ پہلے آتا ہے، منزل تک تو بعد میں پہنچتا ہے۔ تو لوگوں نے پہلے مصطفیٰ کو پہچانا ہے، پھر خدا کو مانا ہے۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہماری یہ نسبتوں کو باقی رکھنا، اور یہاں پر ان اداروں کے ذریعے یہ جو روشنی بانٹی جاتی ہے، اجالے بکھیرے جاتے ہیں، دلوں کے زنگ صاف کیے جاتے ہیں، اور ذہن سے مکڑی کے جالے اتارے جاتے ہیں۔ میرے مولا اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ہمیں توفیق دینا، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔